دو بندے ہیں، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل عشق کرتے ہیں، حقیقی عشق کرتے ہیں۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں پر نام بھی آ جائے سن لیں، دونوں رو پڑتے ہیں۔ دونوں حضور کے عشق میں دن رات مگن رہتے ہیں، حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہیں۔ دونوں کامل عشق کرتے ہیں، مکمل عشق کرتے ہیں، لیکن دونوں کے عشق کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں تو میں وہی کروں گا جو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور میں وہ چھوڑ دوں گا جس کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام اہل بیت اعظام نے چھوڑ دیا، میں بھی وہ چھوڑ دوں گا۔ جو حضور نے کیا کر دوں گا، جس کو نہیں کیا چھوڑتا جاؤں گا۔ دوسری طرف یہ بھی مکمل عاشق ہے، وہ بھی مکمل عاشق ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلوں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلوں گا۔ کچھ وہ کام جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں کیے، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیے، اہل بیت نے بھی نہیں کیے، لیکن وہ کام بظاہر ثواب والے ہیں، اور کسی نہ کسی اینگل سے ان کے متعلق کوئی ایسی آیت جو ان کے متعلق نازل تو نہیں ہوئی، لیکن کوئی اشارہ اس میں سے نکالا جا سکتا ہے اس کام کی طرف، میں وہ بھی کروں گا۔ اگرچہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، لیکن میں کروں گا کیونکہ ثواب کا کام ہے، نیک عمل ہے۔ وہ کہتا ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو میں کروں گا، حضور نے چھوڑ دیا میں اس کو چھوڑ دوں گا، صحابہ نے کیا کریں گے، حضور صحابہ کرام نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیں گے۔ اب ہیں دونوں عاشق ہیں، یہ حضور کی محبت میں کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا اس کو جو رسول اللہ نے چھوڑا، صحابہ نے چھوڑا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ سب کچھ کروں گا جو رسول اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، میں وہ کروں گا۔ اور یہ بھی ثواب کی خاطر، حسن نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کے کام جانتے ہوئے کرتا ہے، حرام سمجھتے ہوئے کوئی بھی نہیں کرتا کوئی کام۔ لیکن ایک مسئلہ آ گیا، یہ جو اضافی کام بھی کرتا ہے جو کہ ثواب سمجھ کر وہ کر رہا ہے، یہ اس دوسرا وہ جو یہ کام نہیں نہ کر رہا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گستاخ ہے۔ یعنی یہ جو اضافی کچھ کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کر، اس کا عشق چونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ اضافی کام کریں گے تو عشق ہوگا، اس لیے وہ یہ اضافی کام نہ کرنے والے کو سمجھتا ہے کہ یہ عشق یہاں کرتا ہی نہیں ہے، یہاں کرتا ہے تو اتنا نہیں کرتا۔ دیکھو یار میں کتنے کام کر رہا ہوں، یہ کام بھی کر رہا ہوں، یہ کام بھی کر رہا ہوں، حضور کی محبت میں یہ بھی کر رہا ہوں، تو ان میں سے ایک بھی نہیں کرتا، وہ 100 گنا دے تو یہ ایک بھی نہیں کرتا، تو محبت کس کی زیادہ ہے؟ حضور کی شان میں یہ کر رہا ہوں، 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 تو بتا دے ایک بھی کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی جان میں صرف اس لیے نہیں ایسا کچھ کر رہا کیونکہ میرے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی جماعت نے یہ کام نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر رہا، صرف حضور کی خاطر نہیں میں کر رہا۔ میرے آقا نے کیا ہوتا میں یہ بھی کرتا، صحابہ نے کیا ہوتا میں یہ بھی کرتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا میں بھی نہیں کرتا، وہ کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ وہ کہتا ہے یار کم ثواب کا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ثواب کا کام صحیح، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب کا کام نہیں تھا پتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو زیادہ پتہ چل گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام سے معاذ اللہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ یار انہوں نے نہیں کیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، حضور کے صحابہ کرام کی اتباع اور طریقوں پر چلنا اور خلفاء راشدین کے طریقوں پر چلنے کا حکم اللہ کے رسول نے خود دیا، اس لیے میں صحابہ کرام کی جماعت کا بھی فالوور ہوں، حضور کو بھی فالو کروں گا، اور اتباع کرنے میں بھی کروں گا اور نہ کرنے میں بھی اتباع کروں گا۔ رسول اللہ نے فلاں کام کیا تو میں اس کو کروں گا، فلاں کام نہیں کیا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، میرے آقا نے نہیں کیا۔ وہ آگے سے کہتا ہے یار رسول اللہ نے اینک پہنی تھی، ابھی آپ نے خود کہا نا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ نے نہیں کیے، تو رسول اللہ نے تو اینک بھی نہیں پہنی، آپ نے کیوں پہنی ہوئی؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میرے دنیا کے کام ہیں،
حضور نے خود فرمایا ہے انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیاوی کاموں کو تم خود بہتر جانتے ہو. اب میرے آقا نے مجھے یہ اجازت عطا فرمائی ہے، میں حضور کی اجازت میں ہی رہ کر یہ بھی کام کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، وہ اس کو کہہ رہا ہے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی جان آپ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھیں. وہ کہتا ہے یار کام ثواب کا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے یار کام ثواب کا ہوگا، لیکن اللہ رسول کو اس بات کا کیا خبر نہیں تھی؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو یہ خبر کیا نہیں تھی اس کام کی؟ یار پتہ تھا. وہ کہہ رہا ہے اس نے کہا پتہ تھا تو کیا جان بوجھ کر ثواب کا کام نہیں کیا؟ یہ پوچھ رہا ہے. آگے سے یہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھو نا ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، وہ جہاد میں مصروف رہتے تھے، ان سارے کاموں کا ٹائم نہیں تھا. اب وہ آگے سے کہہ رہا ہے بھائی جان یہ دیکھو صحابہ کرام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا وضو کا پانی لینا اور تھوک مبارک بھی نہ گرنے دینا، صحابہ کرام یہ کر رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی اتباع کر رہے ہیں کہ حضور کہیں سے جھک کر گزرے ہیں، اسی جگہ سے اب صحابی گزرا اور جھکنے کی کوئی وجہ بھی اب نہیں جس کی وجہ سے حضور جھکے تھے. وہ اس لیے جھک رہا ہے کہ میرے آقا جھکے تھے. حضور نے انگوٹھی بنوائی، اگلے دن پھینک دی، فرمایا کہ میں یہ نہیں پہنوں گا. ساروں نے بنوائی، ساروں نے پھینک دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے مسکرائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے اپنے آقا کو مسکراتے دیکھا تھا. جو مسکرانے میں اتباع کر رہے ہیں انہوں نے یہ اتنے نیکی کے کام کیوں چھوڑے؟ اور وہ نیکی کے کام آپ کہتے ہو یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ساری عیدوں کی عید ہے. نیکی کے کام کو آپ ایسا کہتے ہو، جو نہ کرے وہ عاشق رسول نہیں. تو یار یہ آپ پوچھ رہے ہیں یار صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے اور آپ کہہ رہے جو یہ کام نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں رکھتا. تو صحابہ کرام نے بھی تو یہ کام نہیں کیے تھے، تو کیا صحابہ کرام آگے سے عاشق رسول نہیں تھے؟ وہ کہتا ہے یار تھے، لیکن صحابہ کرام کو اور بڑے کام تھے. وہ کہہ رہے بھائی جان یہ کوئی وجہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے دین کا ایک کام بھی نہیں چھوڑا، صرف یہی نہیں تھا کیا جو آپ کر رہے. آپ بھی جانتے ہیں صحابہ نے نہیں کیا، آپ بھی جانتے ہیں حضور نے نہیں فرمایا. بلکہ میرے بھائی جان یہ کہہ رہا ہے آپ جتنے کام کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے. آپ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں مشغول رہے، تربیت میں مشغول رہے، حضور کو یہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. صحابہ نے نہیں کیے، آپ پھر یہ کہیں گے صحابہ کرام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ یہ کام کریں. یار تابعین کو کیا تھا جی؟ وہ حدیثیں لکھنے میں مشغول تھے، ٹھیک ہے. تبع تابعین کو کیا تھا؟ باقی چھوڑو، جو کام آپ کر رہے ہو چار ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ چاروں ان کا تو کام ہی تھا دین پر عمل کرنا اور کروانا. ان چاروں نے وہ کام کیوں نہیں کیے؟ وہ کہہ رہے یار سارے مصروف تھے اور اتنا اہم کام جس کو آپ کہتے ہو کہ سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ جو پیچھے کسی نے بھی خوشی نہیں منائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوشی نہیں منائی، صحابہ کرام نے ایسا کام نہیں کیا، تابعین نے ایسا کام نہیں کیا، تبع تابعین نے ایسا کام نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے ایسا کام نہیں کیا. آپ جو کہہ رہے ہو ابلیس کے سوا سارے خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہ سارے پھر کیا تھے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ کے بقول اس کو پھر بات سمجھ آئی. پھر وہ کہتا ہے بھائی جان کل کیا دن ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے اس سے کل کیا دن ہے؟ یہ کہتا ہے جمعہ ہے. کہتا ہے بڑی بات ہے، کل آپ جمعہ پڑھیں گے نا؟ کہتا ہے پڑھوں گا. کہتا ہے آپ ہفتے کے دن بھی جمعہ پڑھیں گے نا؟ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے آپ ہفتے کے دن بھی جمعہ پڑھیں گے نا؟ کہتا ہے بھائی معافی دو، ہفتے کے دن جمعہ؟ ہوش آئی؟ وہ کہہ رہا ہے ہوش مجھے ہے، آپ ہفتے کے دن جمعہ پڑھو گے کہ نہیں؟ کہتا ہے نہیں پڑھنا. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے رسول اللہ نے نہیں پڑھا. تو کہتا ہے یار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، حضور کی محبت میں میں جمعہ ہفتے کو بھی پڑھوں گا، جمعے کو بھی پڑھوں گا، میں 2 دن پڑھوں گا، بلکہ 3 دن پورا ہفتہ میں جمعہ پڑھوں گا حضور سے محبت میں. وہ کہہ رہا ہے نہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، حضور نے نہیں کیا. یار آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ ایک ہی دن صرف جمعہ پڑھو گے، جب جمعے والا دن ہو سکتا ہے ہفتے کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے.
صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے یہ کام. وہ کہتا ہے تو میں ابھی تک آپ کو کیا سمجھا رہا تھا. اس کو کچھ بات سمجھ آ گئی تھوڑی بہت. اس نے کہا فجر کی کتنی رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں 2. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے, اللہ کریم سے مجھے بڑی محبت ہے, آج سے میں 3 فرض پڑھوں گا فجر کے. کیوں یہ پوچھ رہا ہے. کہتا ہے اس لیے کہ دیکھو نا, اللہ کی حمد بیان کروں گا, الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا, پھر سورت ساتھ ملاؤں گا, قرآن پڑھوں گا, کتنا ثواب ہوگا. سبحان ربی العظیم کہوں گا, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہوں گا, سجدے میں سر رکھوں گا, 2 سجدے مزید کر لوں گا, اور التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیک ایھا النبی کہوں گا, اللہم صلی علی محمد, حضور پر درود بھیجوں گا. کتنا ثواب ہوگا. اور وہ کہے گا ثواب کے لگتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. وہ کہے گا ثواب تو کام نہیں. وہ کہے گا ثواب کے کام کیسے ثواب کا کام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا. وہ کہے گا دیکھو درود پاک پڑھنا ثواب کا کام نہیں ہے. وہ اس نے کہا ہے ثواب کا کام ہے, لیکن تو جہاں پڑھ رہا ہے یہاں رسول اللہ نے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی جان میں ابھی آپ کو کیا سمجھاتا رہا ہوں اتنی دیر میں, یہی تو سمجھاتا رہا ہوں. جو رسول اللہ نے کیا اس کو کرنے میں اتباع ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور صحابہ کرام نے چھوڑ دیا اس کے چھوڑنے میں اتباع ہے. اب بہرحال عشق دونوں میں ہے, محبت دونوں میں ہے, لیکن وہ اس کو کہتا ہے آپ گستاخ اور بے ادب ہو کیونکہ آپ میرے والے کام نہیں کر رہے, میں اتنے کام حضور کی محبت میں کر رہا ہوں, آپ کیوں نہیں کرتے. وہ کہتا ہے حضور نے نہیں کیے, صحابہ نے نہیں کیے, میں کیوں کروں. ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر آگے سے یہ اس کو کہتا ہے آپ نئی نئی چیزیں خود سے گھڑ رہے ہو, آپ بدعتی ہو, بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بدعتی کا ذبیحہ حلال نہیں, بدعتی جو ہے قابل عزت نہیں, جو اس کی عزت کرے اسلام کو ڈھانے جیسا کام کر رہا ہے, بدعتی کا نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی قبول نہیں. اس طرح کی وہ ساری روایات اٹھا کر اس پر فٹ کر کے وہ جناب ساری اس کو تانے دے رہا ہے, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ میں محبت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اور آپ عاشق رسول نہیں ہو. اب بتاؤ اندر محبت اور عشق سے دونوں سرشار ہیں, دونوں بھرے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو گستاخ ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو بدعتی ہے.